السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جس کی انتہا پر ابتدا، جس کی ابتدا پر انتہا، اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام اعظم، امام کائنات، امام المجاہدین، امام المرسلین، سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ تہذیب و عبادت ہے سراپائے محمد، تہذیب و عبادت ہے سراپائے محمد، تسلیم خدا ساز تمنائے محمد۔ جس دل میں اللہ وہی رہتے ہیں وہ بھی، جس دل میں اللہ وہی رہتے ہیں وہ بھی، کہتا ہے جو اللہ وہی کہتے ہیں وہ بھی۔ اللہ کی اطاعت محمد کی اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت محمد کی اطاعت ہے، قرآن کی دعوت محمد کی اطاعت ہے۔ جتنا شعور اتنا عزت کو سمجھ لیجئے، جتنا شعور اتنا عزت کو سمجھ لیجئے۔ اللہ کو سمجھنا ہے محمد کو سمجھ لیجئے۔ اللہ ہے کیا جس نے بتایا وہ محمد، قرآن میں جو بے وسط آیا وہ محمد، جس نے بشریت کو سمجھایا وہ محمد، وہ علم معزز و طبیعت محمد، قرآن زبان در گفتار محمد، قرآن عمل منزل کردار محمد، اخلاق میں اعلیٰ محمد، انسان سے انسانیت کی ملت ہے محمد۔ اس لیے رب نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صدر ذی وقار میری جیسی کم علم، کم فہم طالب علم اس عظیم ہستی کی شان میں کس طرح بیان کرے جس کی عظمت کے بارے میں خالق کی زبان قرآن مجید میں اس کے حوالے سے یوں بیان ہوئی۔ کہیں پہ رب نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اور کہیں فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اور کہیں یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر کہہ کر خطاب فرماتے تھے۔ صدر ذی وقار دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، صدر ذی وقار چاند تھا، بے نور سا تھا، تارے تھے بجھے بجھے ہوئے سے تھے، عقلوں پر پتھر پڑے ہوئے تھے، دل اجڑے اجڑے ویران ہو چکے تھے کہ اچانک میرے پیارے نبی کی آمد ہوئی جنہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ صدر ذی وقار وہ رحمت للعالمین جس کی انگلی کے اشارے سے سراؤں میں چشمے پھوٹتے ہیں، وہ رحمت للعالمین جس کی سواری سے بیمار اٹھی صحت یاب ہو جاتی ہے، وہ رحمت للعالمین جس کی برکت سے سوکھے ہوئے شجر سبز شاداب ہو جاتے ہیں، وہ رحمت للعالمین جن کے پیام حق کو سننے کے لیے دربار عالی شان میں جناب کے قافلے تشریف لاتے ہیں، وہ رحمت للعالمین جن کی قربت ابو بکر کو صدیق، عثمان کو غنی، عمر کو فاروق اعظم، علی کو شیر خدا بنا دیتی ہے، جس کے نسبت فاطمہ کو خاتون جنت، سیدنا حسین کو شہداء کا درجہ عطا کرتی ہے، جس کی جرت سعد بن وقاص کو سوت احرام، خالد بن ولید کو سیف اللہ کا درجہ عطا کرتی ہے۔ وہ اس عظیم ہستی کی شان کس طرح بیان کروں، قرآن میں جس کی شان خود خدا بیان کرے، قرآن میں جس کی شان خود خدا بیان کرے، بندے سے اس کی مداثرائی کس طرح ہو۔ اس نے یوسف پہ کٹی تھی مصر میں اگشت زنان، اس نے یوسف پہ کٹی تھی مصر میں اگشت زنان، سر کٹائے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، لاکھوں نے جان دی میرے مصطفیٰ کے واسطے، رب کعبہ کی قسم وہ عظیم ہستی کی شان کس طرح بیان کروں۔ ارے وہ تو وہ تھا جب چلتا تھا جبرائیل اس کی رکاب تھامتا تھا، وہ تو وہ تھا جب نگاہ آسمان کی طرف ڈالتا تھا قبلہ تبدیل ہو جاتا، وہ تو وہ تھا جس کی حرکتوں کو رب نے قرآن کے حروف بنا دیے، وہ تو وہ تھا جس جگہ وہ خود لیٹا تھا روزہ میں رضا جنت بن گیا، وہ تو وہ تھا جب نگاہ آسمان کی طرف ڈالتا تھا قبلہ تبدیل ہو جاتا، وہ تو وہ تھا جب نگاہ بدلتا تو مکائل آ جاتا، جب نگاہ بدلتا تو اسرائیل، جب نگاہ بدلتا تھا تو اسرافائیل آ جاتا تھا۔ تم اس سے بھی بڑھ گئے ہو، تم لوگ اس سے بھی ناز کھو گئے ہو، اگر اس نے مارے کھائی تھی تمہارا جسم جو ہے وہ پتھر کا تو نہیں بنا ہوا، اگر اس نے گایا کھائی تھی تمہیں کیا
معلوم رہ کے حق کے راہوں کو کن مصیبتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ہائے ہائے انس تیری یاد کس وقت آئی، ایک ماں تھی، وہ کیا ماں تھی، اس نے مرد ماری تھی، اللہ مجھے بیٹا عطا کر، تیرے محمد کا خادم بنا دوں گی، تیرے محمد کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ آج کل کی میں دعائیں مانگتی ہے، اللہ بیٹا عطا کر، میں اسے ڈاکٹر بنا دوں گی، انجینئر بنا دوں گی، سالار بنا دوں گی۔ انس کی ماں دعا کرتی ہے، اللہ مجھے بیٹا عطا کر، تیرے محمد کا خادم بنا دوں گی، تیرے محمد کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ انس کی ماں تیرے نصیبے کا کیا کہنا، انس تیری قسمت کا کیا کہنا، محمد کا سراپا عطر تجھ کو خدمت کے لیے، محمد کا سراپا عطر تجھ کو خدمت کے لیے، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، 10 برس خدمت کی، 10 سال خدمت کی، 10 طویل برس۔ کسی نے پوچھا آقا کو کیسے پایا، فرمایا کئی دفعہ وضو کروانے کے لیے آیا تھا، لوٹا ٹوٹ کے گر گیا، ڈر گیا کونین کا تاجدار کیا کہے گا، فرمایا نگاہ اٹھا کر دیکھا آپ کی مسکراہٹ نے میرے زخمی دل پہ بھاپے رکھ دیے۔ 10 برس خدمت کی، 10 طویل برس۔ کسی نے پوچھا آقا کو کیسے پایا، فرمایا میرے آقا نے مجھے اوئی بھی نہیں کہا، میرے آقا نے مجھے اف بھی نہیں کہا، یہ تو خادم تھا، یہ تو خدمت گزار تھا، نیکوکار ماں کا بیٹا تھا، نبی کو ماننے والی، نبی پہ جان قربان کرنے والی ماں کا بیٹا تھا۔ مشکل سے راستے آسان ہو گئے، مشکل سے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کے حیران ہو گئے، رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ لوگوں سنو، تمہارا قائد، تمہارا امام، تمہارا رہبر، تمہارا مرشد وہ آدمی ہے جس کے بارے میں ہندو شاعر نے کہا کہ ایک عربی آدمی کا بول بالا کر دیا، دوسرے شاعر نے کہا مائیں بچے جلتی ہیں ایسے بحال حال کہ چشمے فلک نے اس سے زیادہ شجاع اور اس سے زیادہ دلیر بنایا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں احترام کے قابل، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں احترام کے قابل، میں سب کو مانتی ہوں، مگر مصطفیٰ کے بعد مصطفیٰ کا معنی کیا ہے، حسب میں چنا ہوا، نسب میں چنا ہوا، شرافت میں چنا ہوا، عزت میں چنا ہوا، عروج میں چنا ہوا، بلندی میں چنا ہوا۔ مصطفیٰ کا معنی کیا ہے، ختم نبوت میں چنا ہوا۔ مصطفیٰ کا معنی کیا ہے، اس کے لیے قدم آئے، قدم چنے ہوئے، اس کے لیے اٹھنی دی، اٹھنی چنی ہوئی، اس کے لیے شہر دیا، شہر چنا ہوا، اس کے لیے نگینہ دیا، نگینہ چنا ہوا، اس کے لیے پہاڑ ہے، پہاڑ چنے ہوئے۔ کاش کہ ہم نبی کے قدموں کے وہ پتھر ہوتے، کاش کہ ہم نبی کے قدموں کے پتھر ہوتے جو نبی کے قدموں کو چوما کرتے تھے، کاش ہم بھی اس وقت ہوتے اپنے آقا کے چہرے کو دیکھ کر جہنم کو حرام کر لیتے، کاش ہم کپڑے کی وہ ٹاکیاں ہوتی جو خدیجۃ الکبریٰ نبی کے زخموں پر رکھا کرتی تھی، کاش ہم بھی اس وقت ہوتے اپنے آقا کے چہرے کو دیکھ کر جہنم کو حرام کر لیتے۔ وہ بھی کتنے خوش نصیب لوگ تھے جنہوں نے آپ کو دیکھ کر جہنم کو خود پہ حرام کر دیا، جہنم کو خود پر حرام کر دیا۔ مقصد کائنات محمد، مقصود کائنات محمد، مرکز کائنات محمد، خیر الانام محمد، تاجدار ختم نبوت ہے محمد، والدین سے زیادہ محترم محمد، اولاد سے زیادہ شگفتہ محمد، آسمان چلتی زمین پر نہیں آنے والا، آسمان چلتی زمین پر نہیں آنے والا، اب کوئی اور پیغمبر نہیں آنے والا، ریت کہتی ہے نبی نہ چھوڑی جائے، اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا۔